بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، پچھلی گفتگو میں بحمد اللہ تعالی 12 غلطیوں کی ہم نے نشاندہی کی تھی جو ہماری محفل میں ہونے والی خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان کو بیان کیا تھا اس مقصد سے کہ ہماری محفل کی اصلاح ہو سکے اور ہماری محفل کامیاب ہوں اور عوام کے لیے نفع بخش ہوں۔ اسی سلسلہ کو آج آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری محفل میں جو عموماً خرابیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہماری محفل میں جب نعرے لگتے ہیں تو وہ نعرے عوام لگا رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، نہ ان کو کوئی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس ترتیب سے نعرہ لگانا ہے اور کس انداز سے نعرہ لگانا ہے۔ چونکہ اکثر روافض بھی ہماری محفل میں گھس آتے ہیں تو وہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا محافل کا انعقاد کرنے والے جو ہیں انتظامیہ ہیں ان کو چاہیے کہ نعرے کے حوالے سے سامعین پر پابندی لگائیں۔ نعرہ صرف سٹیج سے لگنا چاہیے اور ہمارے مسلک کا جو طریق ہے، جو ترتیب ہے، اس کے مطابق نعرہ لگے۔ پہلے نعرہ تکبیر ہو، پھر نعرہ رسالت ہو، اس کے بعد نعرہ تحقیق ہو۔ یہ 3 نعرے کافی ہیں۔ نعرہ تحقیق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی ذکر ہے، آل پاک کا بھی ذکر ہے، اور نعرہ تحقیق حق چار یار یہ ایسا نعرہ ہے جس میں روافض کا بھی رد ہے، خوارج کا بھی رد ہے۔ ترتیب جو آپ کو بتائی اس ترتیب سے نعرے لگیں اور سامعین پر پابندی ہو کہ عوام میں سے کوئی نعرہ نہ لگائے، نعرہ سٹیج سے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ لگائیں اور اہل سنت کے طریق کے مطابق نعرے لگائیں۔ آج دیکھیں ہماری چند محافل میں روافض کی طرز پر حیدر حیدر یہ نعرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ نعرہ اور طریق ہمارا نہیں ہے، یہ انداز روافض کا ہے اور یہ ریاض شاہ اس کو لانچ کرنے والا ہے اہل سنت کے اندر۔ تو اب دیکھا دیکھی میں ہماری عوام بھی اس کو اختیار کر رہی ہے، تو جو ہمارا اپنا طریق ہے نعرہ لگانے میں اس کو اختیار کیا جائے، روافض کی کاپی نہ کی جائے۔ اسی طرح سامعین مکرم جو نعت خوان حضرات ہیں ان کو جو کلام انہوں نے پڑھنا ہے اس کا پابند بنایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک نعت خوان کو آپ نے دعوت دی ہے تو اب یہ نہیں کہ اس کو آپ چھوڑ دیں۔ ہماری محفل میں کیا ہوتا ہے کہ جویں بیلے وچ کھلی مجھ چھڑ دی ہے نا، انج اسی نعت خانہ تے نقیباً کھلا چھڑ دینے لو تواڈے کول کھلا بل ہے، جدے دل لے جاؤ تو جو دل ہے فصلاں تباہ کرو۔ یہ ہمارے نقیب اور نعت خوان حضرات اللہ ماشاءاللہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ جس طرح بیلے میں کوئی جانور جو ہے وہ آوارہ ہو جاتا ہے، اس طرح یہ مائک پہ آ کے آوارہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی جناب کوئی نعت خوان عقیدہ بیان کر رہا ہے، کوئی نقیب جو ہے وہ عوام میں جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے اور کوئی رفس پھیلا رہا ہے، تو ان کو پابند کیا جائے نعت خوان حضرات کو کہ جناب آپ کا اتنا ٹائم ہے اور اس ٹائم میں آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے پیچھے وہ جو گرہ لگانا اور جناب منقبت پڑھنا اور میاں صاحب کے اشعار چل رہے ہیں اور آپ نے دعوت دی تھی نعت خوانی کے لیے اور ساتھ ماں کی شان چل رہی ہے، تو یہ سب وہ بے ترتیبی ہے، یہ سب وہ کام ہیں جو ہماری محفل کو ناکام کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سٹیجز سے رفس کو ترقی مل رہی ہے، بد اعتقادی کو ترقی مل رہی ہے، عوام کی اصلاح نہیں ہو رہی، عقائد حقہ کا بیان نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نعت خوان اور نقیب حضرات ان کو پابند نہیں کیا جاتا۔ جب ان کو ہم پابند کریں گے، نعت خوان کو پابند کیا جائے گا کہ اس نے یہ کلام پڑھنا ہے اور اگر منقبت پڑھنی ہے تو فقط یہ منقبت پڑھنی ہے، اگر ماں کی شان پڑھنی ہے تو اس کے موقع پر پڑھی جائے۔ اب محفل میلاد کی ہے اور نعت خوان ایک آدھ شعر پڑھ کے نعت خوان ڈائریکٹ کہتا ہے کہ 1-2 شعر نعت پڑھنے کے بعد کہ میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ وہ مولا علی کی منقبت محبت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، اس کو اپنا دھندا مطلوب ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجمع میں رافضی بھی آئے بیٹھے ہیں، لہٰذا جب تک میں علی رافضیوں کے طریقے پر نہیں کروں گا میرا دھندا نہیں چلنے والا، میرا پیٹ اور میری جو جیب ہے یہ نہیں بھرنے والی۔ تو نعت خوان حضرات کو اپنا مقصد مطلوب ہوتا ہے، لہٰذا وہ میلاد کی محفل کو رافضیوں کی مجلس بنا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی محفل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ نعت خوانوں کو پابند کریں کہ اتنا آپ کے پاس وقت ہے اور اس وقت میں آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے۔ اب اختتام پر سامعین مکرم بطور نمونہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری محافل بھی اسی طرح ہونا شروع ہو جائیں تو یقیناً محافل کامیاب ہوگی۔ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اتنے نظم و ضبط کے ساتھ اور اتنی ترتیب کے ساتھ محافل ہو رہی ہیں کہ نقیب کو بھی وقت کا پابند بنایا جاتا ہے، قاری قرآن کو بھی وقت کا پابند بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے آیات بھی متعین کی جاتی ہیں کہ اتنے ٹائم میں تم نے ان آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، قاری حضرات کے لیے بھی کھلی چھٹی ہوتی ہے، کبھی وہ جناب دوسرے پارے سے پڑھ رہے ہیں، کبھی 30ویں پارے سے پڑھ رہے ہیں، کبھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ سورہ فاتحہ کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سوریں، کانوں کے چسکے اور عوام کا بھی وقت برباد اور پیسہ بھی اہل سنت کا ضائع۔ تو یہ سارے نقصانات کس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری انتظامیہ کو شعور نہیں ہے، عوام کو شعور نہیں ہے۔ تو فقیر آپ کے سامنے بطور نمونہ ایک محفل رکھ رہا ہے۔ یہ محفل مرکز نور، مرکز علم و حکمت، آستانہ عالیہ مقدسہ جھوک فقیر میں پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سائیں غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی متع اعظم اللہ بطول حیاتہ آپ کی زیر صدارت یہ محفل ہوتی ہے اور سالانہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ و سیرت خاتم الانبیاء اس عنوان سے یہ محفل ہوئی 14 اگست بروز جمعۃ المبارک کو۔ اب اس میں آپ دیکھیے
کہ 3 نشستیں تھیں. ایک نشست کا خاکہ بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی نشست تھی 3 سے لے کر 5 بجے تک. اس میں جو تلاوت ہے قاری صاحب کو متعین کیا گیا کہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 سے لے کر 55 تک انہوں نے تلاوت کرنی ہے، اور اس تلاوت کے لیے ان کے پاس 5 منٹ ہے. پھر صرف تلاوت ہی نہیں، عوام کو سمجھ آئے کہ اس تلاوت میں قاری قرآن نے جو پڑھا اس کا مفہوم کیا ہے، تو تلاوت کے بعد ترجمہ بھی ہوتا ہے. اس ترجمے کے لیے بھی ایک حافظ صاحب کو 5 منٹ دیے گئے کہ قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ وہ کر سکیں. تلاوت کے بعد نعت تھی، اور نعت خوان نے جو نعت پڑھنی ہے وہ بھی متعین کی گئی، اور اس کا دورانیہ تھا 10 منٹ. اب یہ تلاوت بھی ہو گئی، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور نعت خوان نعت بھی پڑھ لی. اس کے بعد 2 بیانات تھے. پہلا بیان تھا، اس کا عنوان تھا اتباع سنت کی اہمیت، اور دورانیہ ہے 30 منٹ. دوسرے بیان کا دورانیہ تھا 30 منٹ، اور موضوع تھا ففروا الی اللہ. تو اس طرح اس نشست میں قاری قرآن کو بھی متعین کیا گیا، ترجمہ کرنے والے کو بھی پابند بنایا گیا، نقیب اور خطیب حضرات نے جتنا جتنا ٹائم لینا ہے ان کو بھی پابند کیا گیا، اور انہیں ان کا موضوع بتایا گیا کہ جناب آپ کا یہ دائرہ کار ہے، اور اس میں رہ کر آپ نے اپنا فریضہ سر انجام دینا ہے. تو اگر ہماری محفل اس طرز پر ہوں گی تو یقیناً محفل بامقصد ہوں گی، کامیاب ہوں گی. عوام اہل سنت سے خصوصاً جو محفل کرانے والی انتظامیہ ہیں، وہ جہاں سے بھی ہوں، پاکستان سے ہوں یا بیرون ملک سے ہوں، ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ خدا را اپنی محافل کی طرف توجہ کیجیے، ان میں ہونے والی خرافات کو دور کریں، اور اپنی محافل کو کامیاب اور بامقصد بنائیں، تاکہ ہماری محفل میں آنے والے افراد کی اصلاح ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.